الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 7 بری خصلتیں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ یہ بدترین جھوٹ ہے۔ دوسری، نہ کسی کے احوال کی ٹوہ میں رہو، کسی کی انویسٹیگیشن نہ کرے، اس کے ٹوہ میں جاسوسی نہ کریں، وہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، اس سے بھی ہمیں منع فرمایا۔ تیسری بات، نہ کسی کے احوال کی کھود کھرید کرے، کھرید کے نہ پوچھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعض سوالات جو ہے وہ ان کو پسند نہ ہو، بعض سوالات آپ ایسے کر جائیں کہ وہ جواب دینا مناسب نہ سمجھے، ان کو شرمندگی محسوس ہو، تو آپ کھرید کے نہ پوچھیں۔ نمبر 4، حسد سے بچیں، ایک دوسرے سے حسد نہ کرے۔ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیے۔ بغض یہ بھی عام سی چیز ہو گئی ہے۔ بغض جب تک دل میں ہے تب تک آپ اس کے ساتھ نہ تو بات کریں گے، اور جو دوسری حدیث میں آتا ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جب بات کرنا بند کر دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے 1 سال تک، تو گویا کہ اس نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے مترادف ہے کہ آپ نے 1 سال تک اس بندے کے ساتھ بات نہیں کی، اور کسی بندے کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی دوسرا بندہ کوئی چیز خریدے، اس کے خریدنے پر، کسی کے سودے پر خریدنے کا اظہار نہ کرے۔ ایک بندے نے چیز خرید لیے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے کہنا میں ریٹ زیادہ لگا کے بولے کہ میں اس کو اتنے میں خریدوں گا، تو اس سے بھی ہمیں منع فرمایا۔ اور آخری چیز، کسی کی غیبت نہ کرے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے زنا، ہمارے معاشرے میں زنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہم بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں کہ یہ بھی بدترین گناہ میں شامل ہے، اس کو تو زنا سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں، یہ 7 خصلتیں جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم کر گزرتے ہیں۔ بہت اللہ والے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بندوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن آج کل ہم نے حقوق العباد کی توہین کرنا شروع کر دی ہے۔ حقوق العباد کی ہمیں ذرا سی بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ان بری خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔